بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری. شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے زیر انتظام گزشتہ 2 دہائیوں سے کینسر ہاسپٹلز چلائے جا رہے ہیں، اور یہ وہ ہسپتال ہیں جس میں جدید سہولیات، مشینز موجود ہیں اور عملہ بھی موجود ہے جو کہ پاکستان کی عوام کی خدمت کر رہا ہے. جب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے ملک میں سب کچھ برا ہو رہا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے، کیونکہ اب بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اس ملک سے مخلص ہو کے کام کر رہے ہیں. ایسا ہی ایک ادارہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہے جو کہ پشاور اور لاہور کے بعد اب کراچی میں بھی ہسپتال بنانے جا رہا ہے. چونکہ کراچی کی آبادی بہت بڑی ہے، لہٰذا یہ ضرورت بھی یقیناً محسوس کی گئی ہوگی کہ یہاں پہ بھی ایک ہسپتال ہونا چاہیے. یہ ایک مثبت چہرہ ہے میرے ملک کا جس کو عوام کے سامنے لانا ضروری ہے. اسی لیے انسائیڈ دا نیوز کا اسپیشل پروگرام اس سلسلے میں کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد عاصم یوسف. آپ ایکٹنگ CEO ہیں شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے. سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. شکریہ جی. السلام علیکم. سر، پاکستان میں اس وقت کینسر کے پھیلاؤ کی کیا صورتحال ہے؟ جی، اس وقت ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 1,75,000 نئے کینسر کے کیسز ہر سال ڈائگنوز ہوتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے جو اکثریت ہے وہ لیٹ سٹیج میں، ایڈوانس سٹیج پہ پریزنٹ کرتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی مکمل علاج ممکن نہیں ہوتا، اور میجورٹی کی اسی سال میں ڈیتھ ہو جاتی ہے جس سال میں وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں. جبکہ ان میں سے بہت سارے کینسرز ایسے ہیں جو اگر ارلی سٹیج میں پکڑے جائیں تو ان کا مکمل علاج ہو سکتا ہے اور وہ مریض بالکل صحت یافتہ ہو سکتا ہے. تو سر، اویئرنیس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے کہ جو اویئرنیس دی جا رہی ہے اس وقت کینسر کے حوالے سے؟ نہیں، سرٹنلی ناٹ. اویئرنیس یا آگاہی جو ہے پہلے سے بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی بھی بہت کم ہے جتنی ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ لیکن میسج پھیل رہا ہے. خواتین میں چھاتی کا کینسر جیسے ہے وہ سب سے کامن کینسر ہے، اور اس کی اب کافی ہم نے بھی 25 سال سے اب ہمیں ہو گئے ہیں اس کی اویئرنیس اسپریڈ کرتے ہوئے. اس میں ہم کچھ دیکھ رہے ہیں اب آہستہ آہستہ کہ ارلی سٹیج میں بھی لوگ آنا شروع ہوئے ہیں. لیکن بہت سارے اور کینسرز ہیں جن کے بارے میں یا لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا وہ اگنور کرتے ہیں ایڈوائس. خاص طور پہ وہ کینسرز جو تمباکو کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اسموکنگ، پان، چھالیا، گٹکا، نسوار، کیونکہ وہ کینسرز تو کمپلیٹلی پریونٹیبل ہیں اگر یہ چیزیں استعمال نہ سر، ہوں. چونکہ میں خود خاتون ہوں تو میں آپ سے اسپیشلی پوچھنا چاہوں گی، بیچ میں بھی ایک کمپین پوری اس کے حوالے سے چلی تھی کہ جو چھاتی کا کینسر کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو کیا پاکستان میں اس کا ریشو زیادہ ہے یا اوور آل ورلڈ میں اس کی چیز زیادہ ہے، اس کا ریشو چھاتی کے کینسر کا؟ سو یہ کامنسٹ کینسر ہے جو ہم دیکھتے ہیں خواتین میں پاکستان میں، اور ویسٹ کے مقابلے میں تقریباً 10 سے 15 سال کم عمر میں خواتین میں ہم دیکھتے ہیں یہ یہاں پاکستان میں. سو یہ سرٹنلی ایڈوانس سٹیج میں بھی پریزنٹ کرتا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ آگاہی نہیں ہے یا ڈائگنوسٹک فیسلٹیز کم ہیں، اینڈ ینگ ایج میں بھی پریزنٹ ہو رہا ہے. سر، پشاور اور لاہور میں کامیابی کے ساتھ آپ کے ہسپتال کام کر رہے ہیں، تو اس وقت کراچی میں آپ ایک بڑا انیشیٹو ہے آپ کا کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. یقیناً اس پہ آپ کی لوگ بھی کام کر رہے ہیں، بڑا عملہ، آپ کی ایک ریسرچ ہوگی. کراچی میں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اب کراچی میں بھی ہونا چاہیے؟ سو جیسے آپ نے کہا ہمارے 2 ہاسپٹلز ہیں. لاہور میں ہمارا دسمبر 1994 میں کھلا ہاسپٹل. اس وقت بھی پلان اوریجنلی یہی تھا کہ دوسرا ہسپتال کراچی میں کھلے گا. اس وقت شروع میں ہمیں زمین نہیں ملی کراچی میں. دوسرا ہم نے دیکھا کچھ پہلے 5-10 سالوں میں کہ 30% تقریباً جو مریض لاہور میں آ رہے تھے وہ KPK اور افغانستان سے آ رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ دوسرا ہاسپٹل پھر پشاور میں کھولیں تاکہ ان مریضوں کو آسانی ہو. بٹ آبویسلی یہ ہمیشہ سے پلان تو تھا کہ کراچی میں ہاسپٹل کھولیں. کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اکنامک پاور ہاؤس ہے اس ملک کا، اور کراچی کے لوگوں نے ہمیشہ دل کھول کے کنٹریبیوٹ کیا ہے شوکت خانم لاہور اور پشاور کے لیے، کنسٹرکشن کے دوران بھی اور اس کے بعد ہاسپٹل چلانے کے لیے بھی. 23% ابھی بھی جو ہماری زکوٰۃ اور عطیات آتے ہیں وہ کراچی سے آتے ہیں. تو ہمارا خیال تھا کہ ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پے بیک کریں ٹو کراچی، ہم بھی کچھ سروس پرووائڈ کریں کراچی میں. کراچی کی اپنی اتنی پاپولیشن ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، تو یہ ہاسپٹل ہم نے ایسے پلان کیا ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل بنا رہے ہیں انشاءاللہ کہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ اور جنوبی بلوچستان کے بھی مریضوں کو یہاں سے ہم سروسز پرووائڈ کریں جب تک کہ
चौथा हॉस्पिटल कोयटा में खान साहब ने अच्छा, announce कोयटा किया भी है। है, इंशाल्लाह okay। वो इसके बाद शुरू होगा। तो जब तक वो नहीं बनता तो जनूबी बलोचिस्तान के भी मरीज इधर ही हम ट्रीट करेंगे। यकीनन लोगों की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है, यानी कि एक आपको मोरल सपोर्ट भी हो और आप भी जिस सीट पे हैं, यकीनन एक अपना जज्बा होता है लोगों की, आवाम की खिदमत करने का, वरना ये काम नहीं हो सकता जब तक खुद इंसान मुखलिस ना हो इस पे। ये हॉस्पिटल्स ही पाकिस्तानी कौम की जेनरोसिटी की वजह से ही बने हैं। हमेशा उन्होंने इनिशियली खान साहब को कैंपेन्स में सपोर्ट किया, फंड रेजिंग में। पिछले 30 साल अब हो गए हैं तकरीबन जब से ये फंड रेजिंग चल रही है, और हर साल क्योंकि आई थिंक ये लोगों को यकीन है कि जो वो पैसे देते हैं वो सही जगह पे लगते हैं, मुस्तहक मरीजों का इलाज होता है। 75% से जायद दोनों मरीज हॉस्पिटल्स में कैंसर के पेशेंट्स का बिल्कुल फ्री इलाज किया जाता है, मुफ्त। सो लोगों को क्योंकि ये यकीन है तो वो हर साल पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात हमें देते हैं, और उसकी वजह से हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहक मरीजों का फ्री इलाज कर पाते हैं। अच्छा, फिर ये मुझे बताएं कि पेशावर और लाहौर में कामयाबी से ये हो रहा है, और हमें भी पता चलता है, एज अ मीडिया पर्सन में पता चलता है कि जी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो आपके हॉस्पिटल आता है, वो काम करवाता है। जो कराची में आपका ये सेंटर बनने जा रहा है, हॉस्पिटल बनने जा रहा है, वो लाहौर और पेशावर से किस तरह से मुख्तलिफ होगा? सो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो तो वही होगा कि ये टर्शरी कैंसर हॉस्पिटल होगा, जिसका मतलब है कि एक ही छत के नीचे तमाम वो चीज़ें जो तशखीस के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मशीनरी हो या स्पेशलिस्ट्स हों, फिर कैंसर की जितनी मुख्तलिफ तरीके हैं इलाज करने के, कीमोथेरेपी या दवाइयों से इलाज, बिजली की शुआओं से या रेडिएशन से, सर्जरी या जराही से, और फिर कुछ मरीज होते हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं होता, या वो बहुत लेट स्टेज पे होते हैं, या ट्रीटमेंट के बावजूद उनकी बीमारी बढ़ जाती है, उनके फिर अलामात का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको पैलिएटिव मेडिसिन कहते हैं। तो हमारे दोनों हॉस्पिटल्स में ये तमाम फैसिलिटीज़ एक ही छत के नीचे होती हैं। कराची में भी यही मॉडल होगा, यहाँ पे भी वही 75% से 80% मरीज कम्प्लीटली फ्री इलाज किया जाएगा। फ़र्क जो होगा ये एक तो सबसे बड़ा ये है कि ये लाहौर से दुगना है साइज़ में। लाहौर में 5 लाख स्क्वायर फुट पे अस्पताल तामीर किया गया है, यहाँ पे ये 10 लाख स्क्वायर फुट पे बन रहा है। इसीलिए क्योंकि इसने ना सिर्फ कराची को बल्कि सिंध और जनूबी बलोचिस्तान पूरे को सपोर्ट करना है। सेकेंडली, सिर्फ एरिया की बात नहीं है, इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दुगनी हैं लाहौर से। ये मुल्क का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनेगा इंशाल्लाह। इसमें लाहौर में हमारे पास 200 इनपेशेंट बेड्स हैं, इस कराची में यहाँ पे 470 बेड्स हम खोलेंगे। लाहौर में हमारे पास 30 कीमोथेरेपी के लिए बेड्स हैं, यहाँ 70 हम प्लान कर रहे हैं। लाहौर में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं, यहाँ पे 16 बना रहे हैं। लाहौर में 5 रेडिएशन ट्रीटमेंट मशीन्स हैं जिनको लीनियर एक्सेलरेटर कहते हैं। वो मैं बताता चलूँ कि वो एक मशीन जो है 3 से 4 मिलियन US डॉलर्स की आती है, तो वो हम 10 कराची में लगा रहे हैं। सो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो दुगनी हैं, बट स्टैंडर्ड्स जो होंगे वही हाई क्वालिटी हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, वही हम उसी तरह पेशेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, ये देखते हुए कि उनकी डिजीज़ क्या है, स्टेज क्या है, ये देखते हुए नहीं कि वो पे कर सकते हैं। आपने बात की कि एक्सेप्ट करेंगे आप, तो कोई ऐसा है कि कोई भी शख्स आपके पास आए और वो कहे कि मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कोई इशू है, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अमूमन हम जो कहते हैं जी बीमारियां हम इसलिए भी डायग्नोज नहीं हो पाती क्योंकि एक पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में जाते हुए डरता है कि ना जाने मेरा बिल कितना आ जाएगा, मुझे कोई गाइडेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, उसको तकलीफ होती है लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा होता है क्योंकि उसके फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या आपके हॉस्पिटल में कोई भी शख्स किसी भी वक्त आके ये काम करवा सकता है? सो हमारे मुल्क पाकिस्तान में 3 जगह वॉक इन क्लिनिक्स हैं, कराची में, लाहौर में और पेशावर में। वहाँ कोई भी शख्स अपॉइंटमेंट के बगैर जिनको तशखीस हुई भी हो कि उनको कैंसर है या उनको शक हो कि कैंसर है, वो वहाँ जाके अपना फ्री मुआयना करवा सकते हैं। जो उनके ऑलरेडी टेस्ट हुए होते हैं वो हम रिव्यू करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं। अगर कोई और टेस्ट करने हो तो वो भी करवाते हैं ताकि हम कंफर्म कर सकें पहली बात कि कैंसर है, कौन सा कैंसर है और क्या स्टेज है। क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनको एक्सेप्ट करें ट्रीटमेंट के लिए जिनको कैंसर हो, ऐसा कैंसर हो जिसके लिए हमारे पास दवाइयाँ, मशीनरी, स्पेशलिस्ट सारे अवेलेबल हों ताकि हम वाकई इलाज कर सकें। और तीसरा, ऐसी स्टेज में वो कैंसर हो जिसका मुकम्मल इलाज होने का इम्कान हो। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो पेशेंट्स एक्सेप्ट होते हैं और फिर वो या लाहौर या पेशावर भेजे जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इस वक्त भी कराची में कई सालों से हमारे पास एक कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की सेंटर तो ऑलरेडी है
जहाँ हम दवाइयों से कैंसर का इलाज करते हैं। लेकिन बाकी जो मोडालिटीज़ हैं, बिजली की शुआएं या सर्जरी, वो अभी अवेलेबल नहीं हैं, और वो इंशाल्लाह जब पूरा हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें होंगी। सर इंटरनेट के थ्रू भी आपसे रब्ता किया जा सकता है आपके जी, अस्पताल के हमारे अमले से? वेबसाइट पे डिटेल्स हैं कि आप ईमेल के ज़रिए अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को, वो फिर डॉक्टर्स को भेजते हैं रिव्यू Really करने के लिए, impressive. और फिर वहाँ से डिसीजन आ जाता है कि क्या हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो सर इस वक्त कराची में जो आप ये हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, इसकी अभी तामीराती काम कहाँ तक हो चुका है, किस पोजीशन में इस वक्त? सो इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, फ्रेमवर्क जो है वो 70% बन चुका है। इंशाल्लाह सितंबर 2022 तक फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर 1 साल और हमें लगेगा फिनिशिंग में। फिनिशिंग का मतलब है फर्श डलना, खिड़कियाँ, दरवाजे, जो एयर कंडीशनिंग का काम है, डक्टिंग वगैरह, वो काफ़ी लंबा काम होता है, और इक्विपमेंट इंस्टॉल करना। सो इंशाल्लाह अब से 2 साल बाद दिसंबर 2023 में ये हॉस्पिटल प्लान्ड है कि ये खुलेगा, और ये इंशाल्लाह सारे इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं ये एक साथ खुलेंगे। फ्रॉम डे 1 सारी फैसिलिटीज़ इसकी अवेलेबल होंगी। सर कैंसर हॉस्पिटल्स की बात की जाती है, बहुत से ट्रस्टी ऐसे इदारे हैं जो काम भी कर रहे हैं, फाउंडेशन हैं जो काम कर रही हैं। क्या आप समझते हैं कि आपका ये जो हॉस्पिटल है ये इंटरनेशनल लेवल को बीट करता है और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है? सो आई थिंक इसका सबसे अच्छा तो प्रूफ ये है कि बजाय हम खुद आपको कहें कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा जो लाहौर का हॉस्पिटल है एंड पेशावर के दोनों हमारे हॉस्पिटल्स वो जॉइंट कमीशन से एक्रेडिट हुए सर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आपका चूंकि मैं जवाब भी लेना चाह रही हूँ, बहुत स्पेशली इस पे एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि जदीद टेक्नोलॉजीज और सहूलियात के हवाले से। सो मैं क्वालिटी का बता रहा था कि कोई इससे बेहतर हेल्थ केयर में कोई क्वालिटी का रिकग्निशन नहीं है कि आपका हॉस्पिटल जॉइंट कमीशन से क्रेडिट किया जाए। जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम अमेरिका में जितने हॉस्पिटल्स हैं वो उनको इंस्पेक्ट करके क्रेडिट करती है। उस रिकग्निशन के बगैर हॉस्पिटल कोई भी अमेरिका में चल नहीं सकता, मरीज नहीं देख सकते। तो उन्हीं स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे वो इंटरनेशनल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को भी इंस्पेक्ट करके क्रेडिट करते हैं। तो हमारा लाहौर का हॉस्पिटल 2018 में और पेशावर का हॉस्पिटल 2019 में क्रेडिट हुए। हम पहले चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस थे पाकिस्तान में जिनको ये क्रेडिटेशन मिली। ये 3 साल का प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर दोबारा वो इंस्पेक्ट करते हैं। सो अभी इसी साल मार्च में हमारे लाहौर के हॉस्पिटल की दोबारा सेकंड टाइम इंस्पेक्शन हुई और एक्रेडिटेशन दोबारा हुई। पेशावर की अगले साल ड्यू है। सो ये मेरे ख्याल से दिखाता है कि हमारे जो हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं टू एनी हॉस्पिटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम जब कहें कि ये बातें हैं, फकत बातें तो ऐसा नहीं है, ये मुंह बोलती तस्वीरें हैं, और जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और लाहौर में, जैसे उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल लेवल की इंस्पेक्शंस भी हो चुकी है और पेशावर में भी अगले साल ड्यू है। ये क्या होने जा रहा है? ये सिर्फ बातें नहीं हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हॉस्पिटल किस तर्ज पे बनने जा रहा है।
جی جناب، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ہاسپٹل جو ہے وہ کس طرح سے بننے جا رہا ہے اور کیا ہے سلسلہ اس کے حوالے سے. سر، کراچی میں آپ نے کہا کہ جی انٹرنیٹ کے تھرو بھی، کیا ابھی سے کمپین آپ نے سٹارٹ کی ہے؟ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو پہلے سے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کا بڑا ایک اپنا جذبہ ہے اس حوالے سے. پہلے بھی پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی یہ چیزیں تھیں جو وہ کر رہے تھے اور لوگوں کا بڑا اعتماد ہے. کراچی والوں نے دیکھا کہ کس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ ساتھ کراچی والے بہت زیادہ دیتے ہیں. تو کیا انٹرنیٹ پہ ابھی سے آپ نے بتانا شروع کیا ہے کہ کس طرح سے ہو رہی ہیں چیزیں، کیا ہو رہا ہے سلسلہ؟ جی بالکل، ہماری ویب سائٹ پہ بھی یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے کہ کہاں تک کنسٹرکشن پہنچی، کتنے پیسے جمع ہوئے ہیں، ٹوٹل ٹارگٹ کتنا ہے، ڈونیشنز کتنی ہمیں چاہیے. اور میڈیا کے تھرو آپ جیسے میڈیا کے جو پرسنالٹیز ہیں وہ ہماری بہت مدد کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، تاکہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ پہنچے لوگوں کو. نہ صرف کہ یہ بن رہا ہے، بس اس کے لیے کتنے فنڈز کی ضرورت ہے اور لوگ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں. اچھا سر، ایک تو ہوتا ہے کہ ایک چیز انیشیٹو لینا، اس کے بعد اس کے سٹینڈرڈ کو برقرار رکھنا. تو اس کے لیے آپ کس طرح سے کرتے ہیں چیزیں کہ اسٹینڈرڈ ویسے ہی برقرار رہے؟ کیونکہ ڈاکٹرز کو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جی ایم بی بی ایس ہو گیا یا اسپیشلٹی ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ بس علاج کرتے ہیں اور اپنی کورسز جو ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے وہ ایکسٹرا کورسز نہیں کر رہے ہوتے جیسے ہر سال کرنا چاہیے. اسی طرح سے مشینریز بھی ہیں جو کہ نئی نئی انوینٹ ہو رہی ہے. تو آپ اپنے معیار کو کس طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں اس میں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. یو رائٹ کہ چیز بنانا بہت آسان ہوتا ہے کمپیریٹیولی، اس کو ایک ہائی اسٹینڈرڈ پہ چلانا اور مینٹین کرنا زیادہ مشکل ہے. اور اس کے بہت ساری طریقے ہیں یہ کرنے کے. جیسے میں نے جوائنٹ کمیشن کا ذکر کیا، ایک بہت بڑا طریقہ تو یہ ہے، بیکاز آپ کو جب پتہ ہے کہ ہر 3 سال بعد آپ نے انسپیکشن پاس کرنی ہے، تو وہ ایک ان اٹ سیلف انشور کرتا ہے کہ آپ کوالٹی سٹینڈرڈز مینٹین کریں اپنے اور امپروو کرتے جائیں. کیونکہ اگین جوائنٹ کمیشن کے بھی جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اسٹیٹک نہیں ہیں، وہ ہر 3-4 سال بعد اپنے سٹینڈرڈز اور سخت کرتے جاتے ہیں. تو آپ کو کانسٹنٹلی اپنی کوالٹی بھی امپروو کرنی پڑتی، صرف مینٹین نہیں کرنی پڑتی. دوسرا، ہم جہاں تک ڈاکٹرز اور اپنے باقی اسٹاف کا، نرسنگ، پیرامیڈیکل اسٹاف وغیرہ کا، ہمارا ایک اپنا پروسیس ہے آف کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن جو کہ ریکوائرڈ ہے تاکہ لوگ کنٹینیو کریں جابز میں. تھرڈلی، ہم ایک پوسٹ گریجویٹ ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ہے. ہمارے سارے جو ڈاکٹرز ہیں اور بہت ساری نرسز بھی وہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ میں انوالوڈ ہیں. سو جو ڈاکٹرز اور سینئر نرسز ہیں وہ ان کی ٹیچنگ اور ٹریننگ میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اس سے بھی ان کی اپنی بھی ایجوکیشنل ری انفورسمنٹ اور ری ویلیڈیشن ہوتی رہتی ہے. فائنلی، ہم ایک ریسرچ سینٹر ہیں اور میڈیسن میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ کریں. ایک تو یہ کہ ہمارے مشن اسٹیٹمنٹ کا بھی حصہ ہے کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں انٹو دی کازز اینڈ ٹریٹمنٹ آف کینسر ان پاکستان، یعنی کہ جو وجوہات ہیں اور جو اس کا علاج ہے پاکستان اسپیسیفکلی، اس کے لیے ہم ریسرچ کرتے ہیں. سو اس سے بھی ہمارا جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں میڈیکل لٹریچر کے ساتھ. ہماری کچھ پبلیکیشن ریکوائرمنٹس بھی ہیں کہ ہمارے جو فل ٹائم کنسلٹنٹس ہیں ضروری ہے کہ وہ ریسرچ میں انوالوڈ ہوں اور وہ ہر سال کوئی نہ کوئی پیپر پبلش کریں پب میڈ انڈیکسڈ جرنلز میں. جتنا آپ کام کر رہے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ 24 آورز بھی کم ہوتے ہوں گے، آپ اتنا زیادہ آپ کی مصروفیات. یہ بہت بڑی ایک ٹیم ہے جو ہاسپٹل کو چلاتے ہیں. اوبویسلی ہمارے بہت سارے لوگ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، بٹ یس یہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ ایک کانسٹنٹ ٹریڈ مل ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے. اگر آپ رک گئے، اسٹیٹک رہ گئے جیسے آپ کہہ رہی ہیں، تو پھر معیار گر جائے گا. سر، ایک عام پرسیپشن ہے کہ جب آپ کو کسی ہاسپٹل میں، اسپیشلی ایسے ٹرسٹیز میں یا کہیں جانا ہو، ایون یہ کہ آپ ضیاءالدین عباسی شہید کی بات کر لیں یا جناح کی بات کر لیں، وہاں پہ بھی ہمیں دکھانا ہو تو ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ جی جان پہچان نکال لی جائے، اس کے بعد کوئی آپ کا رابطہ نکلے گا تو اچھا علاج ہو جائے گا. کیا کوئی شخص جس کی کوئی جان پہچان نہیں ہے وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے اور علاج کروا سکتا ہے وہ ایسے ہی؟ جی، جیسے آپ نے کہا، آئی تھنک کراچی میں بہت اچھے ہاسپٹلز ہیں انکلوڈنگ جن کا آپ نے نام لیا، اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پہ کئی ڈیکیڈ سے نو. ہمارا جی ماڈل تھوڑا سا فرق ہے. ہمارا ماڈل کوالٹی اور ایکوالٹی پہ بیسڈ ہے. ہم اعلیٰ معیار کی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ دیکھے بغیر کہ کون پے کر رہا ہے اور کون نہیں پے کر رہا. ہمارے جو کرائیٹیریا ہیں فار ایکسیپٹنس، جیسے میں نے کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ کینسر ہے کہ نہیں، کون سا کینسر ہے، اور ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ خود پے کریں گے یا آپ کے لیے کسی کوئی اور پے کرے گا.
ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کہاں سے آئے، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے، بڑے، مسلمان ہیں یا نہیں، یہ کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی. صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان آیا ہے، اس کو کینسر ہے، ایسی سٹیج میں ہے جس کا علاج ہو سکے، ہمارے پاس سہولیات ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. ان چیزوں پہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا یہ واک ان کلینک کے تھرو ایکسیپٹ ہوتے ہیں ہمارے سارے مریض. وہاں یونیفارم کرائٹیریا ہیں، چاہے آپ لاہور میں دکھائیں یا کراچی میں یا پشاور میں، وہی سٹینڈرڈز کے مطابق آپ کو ایکسیپٹ کیا سر جائے یہ گا. واکنگ کلینک کو ذرا اور ایکسپلین کیجیے گا کہ واٹ از واکنگ سو کلینک. دا واک ان کلینک کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو وہاں اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ یو کین واک ان جس بھی وقت آپ جائیں گے. obviously اس کے اوپننگ اینڈ کلوزنگ آورز تو ہوتے ہیں. اگر آپ کسی بھی وقت چلے جائیں جب وہ کلینک کھلا ہے، آپ کو شاید انتظار کرنا پڑے لیکن آپ کو اسی دن دیکھا جائے گا. سو یو کین واک ان وداؤٹ این اپوائنٹمنٹ. یہ کلینک لاہور میں، کراچی میں اور پشاور میں ہمارے اسٹیبلشڈ ہیں. جیسے میں نے کہا وہاں کوئی بھی مریض جن کو ڈائگنوز ہوا ہو یا جن کو شک ہو کہ ان کو کینسر ہے، وہ جا کے وہاں پہ فری ایویلیویٹ ہو سکتے ہیں اور ہماری گائیڈ لائنس کے مطابق وہاں سے ایکسیپٹ ہو سکتے ہیں فار ٹریٹمنٹ. یعنی کہ نہ صرف کراچی نہیں ہے، میں اس بات کو کلیئر کروں، صرف کراچی نہیں، پورا سندھ اور بلوچستان کے لوگ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اتنا بڑا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے جو کہ پشاور اور لاہور سے بڑا ہوگا. اور آپ نے کہا کہ اس وقت اتنی دیر اس لیے ہوئی اس میں بھی کیونکہ زمین ہمیں جو ہے اس کو ملنے میں ایک پرابلم تھا، تو وہ آپ کو مل گئی. لیکن سر یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو تعمیراتی کام کس طرح سے آپ مکمل کر رہے ہیں؟ لاگت بھی بہت زیادہ آ رہی ہوگی، ایکسپینس کو کس طرح سے پورا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ آن گوئنگ چیلنج ہے. اس پروجیکٹ پہ خرچہ 3 سال میں 16.4 ارب روپے کا ہے. ہمارا اینیول بجٹ جو ہے، سالانہ بجٹ لاہور اور پشاور کو چلانے کے لیے، وہ 19 ارب روپے ہے. 19 ارب اس کے علاوہ یہ 16.4 ارب روپے چاہیے ہیں 3 سال میں، جن میں سے 1 سال اب گزر گیا کنسٹرکشن کے دوران. پہلے سال میں یہ تو آپ نے کہا کہ یہ صرف کنسٹرکشن کا بجٹ ہے، کنسٹرکشن اور اکوپمنٹ. سو جب تک دسمبر 23 میں یہ کھلے گا اس وقت تک جتنا خرچہ ہے وہ ایسٹیمیٹ ہے ہمارا کہ 16.4 ارب روپے کا ہے. پہلے سال میں کنسٹرکشن میں اتنا، یہ جو گرے اسٹرکچر ہے اس میں بنسبتاً کچھ کم خرچہ ہوتا ہے. اگلے 2 سال جو ہیں 2022 اور 2023، اس میں بلک آف دس خرچہ جو ہے پروبیبلی 13 ارب کے قریب وہ ان اگلے 2 سالوں میں ہونا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے دونوں جو ایگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی چلانا ہے. ہر سال ہم پچھلے سال سے زیادہ مستحق مریضوں کا فری علاج بھی کرتے ہیں وہاں پہ، وہ بھی جاری رکھنا ہے. بٹ ہمیں کوئی بہت زیادہ اس کے بارے میں پریشانی نہیں ہے، بیکاز ایز آئی سیڈ ہمیں یقین ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اتنی جنرس ہے، پاکستان کے اندر بھی اور جو اوورسیز پاکستانیز بھی، وہ پچھلے 3 ڈیکیڈ سے 30 سالوں سے ہمیں دل کھول کے سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ سپورٹ کرتے جائیں گے. سیکنڈلی یہ ہاسپٹل کراچی میں بن رہا ہے. کراچی وہ شہر ہے جس نے باقی سارے ملک کو چیریٹی کے بارے میں اور فلانتھروپی کے بارے میں سکھایا. یہاں پہ تو بہت پرانا ٹریڈیشن ہے چیریٹی کا، کئی 100 سال سے. سو کراچی والے ہی آئی تھنک اگر ڈونیٹ کرنا چاہیں تو وہ اپنے آپ ہی یہ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں وداؤٹ اینی گریٹ پرابلم. بٹ ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ صرف کراچی والے دیں. جیسے میں نے کہا کراچی والے نے ہمیشہ لاہور اور پشاور کو سپورٹ کیا، تو یہ اب وقت ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ اس کو نیشنل کاز سمجھتے ہوئے اسی طرح دل کھول کے ڈونیٹ کریں جیسے کراچی والوں نے ہمیشہ مختلف اور شہروں کے لیے ڈونیٹ کیا. جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ میرے ملک میں اتحاد نہیں ہے، اور جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ میرے ملک کے حالات خراب ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ، کیونکہ یہ میرا وہی ملک ہے کہ جب ملک پہ برا وقت آتا ہے تو سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہی مثال ہم اس وقت بھی دیکھ چکے جب میرے ملک میں زلزلے کی کیفیت تھی اور پورا ملک ایک طرف تھا. اسی طرح سے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے حوالے سے بھی میں یہ برملا کہہ سکتی ہوں کہ اس ہاسپٹل کو بنانے میں آپ ہی کا ہاتھ تھا اور اس کی ٹیم کا ہاتھ ہے کہ جو یہ کام کر رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. لاہور روشن ہو گیا، وجہ تھی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل. پھر پشاور جگمگا اٹھا، یہی وجہ تھی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل. کراچی روشنیوں کا شہر ہے، یہاں ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہے، نام وہی ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل. آئیے اس عمارت کی تعمیر میں امید کی ایک اینٹ لگائیں اور اپنے ہاتھوں سے اس ہسپتال کی تعمیر کریں.
اپنے احتیاط اور امداد. اگر آپ اس عمارت کو دیں گے تو یہ عمارت ہمارے نام سے تعمیر ہو جائے گی. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کراچی. اپنے احتیاط سے اینٹ لگانے کے لیے 0800 11 555 پر کال کریں. لاہور روشن ہو گیا. وجہ تھی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل. پھر پشاور جگمگا اٹھا. یہی وجہ تھی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل. کراچی روشنیوں کا شہر ہے. یہاں ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہے. نام وہی ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل. آئیے اس عمارت کی تعمیر میں امید کی ایک اینٹ لگائیں اور اپنے ہاتھوں سے اس ہسپتال کی تعمیر کریں. اپنے احتیاط اور امداد. اگر آپ اس عمارت کو دیں گے تو یہ عمارت ہمارے نام سے تعمیر ہو جائے گی. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کراچی. اپنے احتیاط سے اینٹ لگانے کے لیے 0800 11 555 پر کال کریں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1,70,000 سے زائد کینسر پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں. کیا ان کینسر کے پیشنٹ کے لیے سہولیات تمام ہسپتالوں میں کافی ہیں؟ اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، کیا یہ ٹھیک ہے کہ 1,70,000 پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل، 1,75,000 اچھا، اس 75,000 وقت کیسز اوکے. ڈائگنوز ہوتے ہیں ہر سال پاکستان میں نئے. اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں کینسر ٹریٹ کرنے کے لیے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہمارا ماڈل ٹرشری کیئر والا جو ہے اس طرح کے ہاسپٹلز نہیں ہیں جہاں ایک ہی چھت کے نیچے تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوں تشخیص کے لیے بھی اور مختلف جو فارمز ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے بھی، اور پیلیٹیو کیئر جو کہ اینڈ آف لائف کیئر یا جب علامات کو ٹریٹ کرنا پڑے. ایسے ہاسپٹلز بہت کم ہیں. وہ سب سے بڑے جو ہیں وہ تو ہمارے ہی ہیں لاہور میں اور پشاور میں. تو یہی دیکھتے ہوئے کہ فیسلٹیز اوور آل ملک میں بہت کم ہیں. یعنی کہ اوور آل دیکھا جائے تو شوکت خانم میموریل ٹرسٹ جو ہے اس وقت جو فیسلٹیز آل اوور دا پاکستان دے رہا ہے وہ واحد ہے کہ جو دے رہا ہے کہ ایک چھت کے نیچے کینسر کے حوالے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ آپریٹ کی جاتی ہیں. تو ایسا اسپیشلائز کینسر ہاسپٹلز اور نہیں ہیں اس وقت. نہیں ہے اس وقت. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو یہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں یہ کافی ہے یا اس کو مزید اور شہروں پہ بھی لے کے آنا چاہیے؟ جی نہیں، دیر از نو ڈاؤٹ کہ کراچی کے بعد انشاءاللہ خان صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان، وہاں پہ کوئٹہ میں انشاءاللہ چوتھا بنے گا ہسپتال. اور اس کے بعد ہمارا پلان ہے کہ یہ جو 4 میجر صوبوں میں ہاسپٹلز بن جائیں گے، پھر ہم ان کے ارد گرد چھوٹے شہروں میں چھوٹے فیسلٹیز بنائیں گے. جیسے فار انسٹنس کراچی کے ساتھ حیدرآباد اور سکھر میں شاید اس طرح بنے، جہاں پہ کچھ ڈائگنوسٹک فیسلٹیز اور کچھ جو اسٹریٹ فارورڈ ٹریٹمنٹ ہے پرہیپس کیموتھراپی کے ساتھ، دوائیوں کے ساتھ، وہ لوکلی دی جائے اور صرف وہ مریض کراچی تک آئیں یا کوئٹہ تک آئیں یا لاہور تک جائیں جن کی زیادہ کمپلیکیٹڈ ٹریٹمنٹ ہو یا زیادہ کوئی مشکل یا کمپلیکس ٹریٹمنٹ کرنی ہو ان کے لیے، وہ میجر سینٹر میں جائیں. ورنہ باقی کیئر جو ہے ان کے گھر کے قریب چھوٹے ہاسپٹلز میں ہم پرووائڈ کیے. سر آپ نے بتایا 1,75,000 رپورٹ ہوتے ہیں نئے کیسز، اور پھر یعنی کہ پرانے کیسز کو بھی آپ ٹریٹ کر رہے ہیں اور پھر نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. کیا پوری دنیا میں پاکستان میں کیا زیادہ تعداد میں رپورٹ ہو رہے ہیں یا اوور آل تمام جگہ یہی ریشوز ہیں؟ ویریبل ہے. کچھ ملکوں میں اس سے زیادہ انسیڈنس ہے، کچھ میں کم. ہم تقریباً مڈ لیول میں ہیں اس میں کینسر انسیڈنس میں. بٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں ایبسلیوٹلی سرٹنٹی کے ساتھ یہ نہیں پتا کہ 1,75,000 ہی ہوتے ہیں یا اس سے کچھ اور بھی ہیں زیادہ جو تشخیص جن کی نہیں ہو پاتی، جو ہیلتھ کیئر تک نہیں خاص پہنچ وجوہات ہیں کینسر ہونے کی، خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں، یہاں کی پاپولیشن کا بھی ہے، بڑی پاپولیشن ہے. سو ایک تو یہ کچھ کینسر بالکل پریونٹیبل ہیں، جیسے جو تمباکو کے استعمال کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، پھیپھڑے کا کینسر، منہ کا کینسر، کھانے کی نالی کا کینسر. سملرلی پان، چھالیا، گٹکا کھانے سے زبان کا، منہ کا کینسر ہوتا ہے. یہ اگر یہ چیزیں استعمال نہ ہوں تو یہ کمپلیٹلی پریونٹیبل ہے، یہ ہو ہی نہ لوگوں کو. ہیپاٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے جگر کا کینسر ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین اویلیبل ہے، اگر وہ سب کو لگ جائے، ہیپاٹائٹس بی انفیکشن نہیں ہوتی تو وہ رسک کم ہو جاتا ہے. ہیپاٹائٹس سی کی ویکسین نہیں ہے لیکن وہ قابل علاج بیماری ہے، اب 3 مہینے کی دوائی کھانے سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. پھر بریسٹ کینسر جو ہم بات کر رہے تھے وہ سب سے کامن کینسر ہے. وہ اس طرح کوئی انفیکشن کی وجہ سے تو نہیں ہوتا، لیکن جو ایک رسک فیکٹر ہمارے یہاں سرٹنلی ہے وہ کزن میرجز ہیں. تو کزن میرجز سے جو جینیٹک کمپوننٹ ہے بریسٹ کینسر کا وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو دونوں پیرنٹس سے اگر وہ
رسک ملے تو پھر آپ کا اپنا رسک بڑھ جاتا ہے بریسٹ کینسر سر ہونے کا. پیشنٹ کتنے آ رہے تھے جو ان کی وجہ سے ہی پشاور میں دوسرا ہسپتال آپ نے قائم کیا؟ اسی طرح سے ابھی اگر میں صحیح بات کر رہی ہوں تو کراچی میں 2 ہسپتال قائم ہیں اس وقت اور یہ تیسرا ہونے جا رہا ہے بڑے پیمانے پہ. نہیں، ہمارے اس وقت لاہور اور پشاور میں ہاسپٹلز ہیں. کراچی میں ہماری ایک کیموتھراپی ٹریٹمنٹ سینٹر ہے جو کہ فل فلیجڈ ہاسپٹل نہیں ہے، وہ ایک کلینک کے طور پہ ہے. یہ جو اب ہم بنا رہے ہیں یہ ہمارا تیسرا ہاسپٹل ہوگا. لاہور میں ہمارا پہلا ہسپتال بنا، اس کے بعد دوسرا ہسپتال شوکت خانم نے پشاور میں بنایا، اور اب شوکت خانم تیسرا ہسپتال اپنا کراچی میں اور اب چوتھا جو پروجیکٹ ہے وہ پھر کوئٹہ کے لیے چوتھا انشاءاللہ کوئٹہ کے لیے ہوگا. سر جیسے آپ نے کراچی کے حوالے سے بات کی کہ کراچی کے عوام بڑھ چڑھ کے ہمیشہ سے کام کرتے ہیں، ہمیشہ سے بڑھ چڑھ کے انہوں نے کام کیا ہے، اور ہم دوسرے اداروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ ٹرسٹ کے ادارے ہیں، فاؤنڈیشنز چل رہی ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں. کوئی ایک عام آدمی جو بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہو وہ چاہتا ہے میں چھوٹی سی بھی مدد کروں، وہ کس طرح سے آپ تک پہنچ سکتا ہے، اپنا حصہ ڈال سکتا ہے اس سلسلے میں؟ یس، سو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اور آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پہ ٹچ کیا کہ کوئی بھی رقم چھوٹی نہیں ہے اس کے لیے. لاہور جب بنا تھا تو ایوریج ڈونیشن 10 روپے تھی، تو 16.4 ارب روپے لوگ سن کے تو سوچتے ہیں کہ اب میں 100 روپیہ دے دوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن بہت فرق پڑتا ہے اس سے. سب سے آسان طریقہ ڈونیٹ کرنے کا یہ ہے کہ 7770 پہ ایک بلینک SMS آپ بھیجیں تو شوکت خانم کو 20 روپے ملتے ہیں. اچھا، 7770 پہ اگر آپ بلینک میسج بھیجتے ہیں تو شوکت خانم میموریل ہسپتال کو 20 روپیز آپ اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ڈال سکتے ہیں، جو کہ بہت اس میں بھی اثر انداز ہوتا ہے جو اتنا بڑی کاز ہونے جا رہی ہے. تو یہ بھی آپ کا ایک کام ہے. کراچی کے لیے خاص طور پہ ہم نے ڈونیٹ برک کیمپین چلایا ہے، جس میں 100 روپے دے کے تو آپ ایک اینٹ لگوا سکتے ہیں ہسپتال میں. وہ 100 روپے کیسے دیتے ہیں؟ آپ 5 SMS بھیج دیں تو وہ 100 روپے ہو جائے گا. تقریباً ہر بڑی دکان میں آج کل ہمارے ڈونیشن باکسز ہوتے ہیں، وہاں آپ 5 روپے 1 روپیہ سے لے کے جتنا مرضی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. ہمارے تقریباً ہر بینک میں ہمارا اکاؤنٹ ہوتا ہے شوکت خانم کا. کسی بھی بینک میں جا کے آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ڈونیشن دے سکتے ہیں، جمع کروا سکتے ہیں. یہ تمام تفصیلات ہماری اسکرین پہ بھی اس وقت شو ہو رہی ہوں گی اور آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، مستقل شو ہو رہی ہوں گی کہ SMS آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور اکاؤنٹس بھی، اور یہ تمام چیزیں اس کو پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا تاکہ آپ بھی اپنا حصہ اس میں ڈال سکیں. جی سر، کنٹینیو کیجیے. کسی ایزی پیسہ اسٹور میں جا کے آپ وہاں سے ڈونیشن بھیج سکتے ہیں. آن لائن آپ دے سکتے ہیں تھرو آور ویب سائٹ، اپنے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے. بینکنگ ایپس سب بہت سارے لوگوں نے فون پہ رکھوائی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی آپ کو آپشن ہوتی ہے شوکت خانم کو ڈونیٹ کرنے کے لیے. اگر آپ اسپیسیفکلی اس پروجیکٹ کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہیں تو 5 لاکھ روپے اگر آپ دیں تو اپنے نام، اپنے والدین کے یا کسی اور عزیز کے نام 5 لاکھ روپے دے کے تو آپ فاؤنڈنگ ڈونر بن سکتے ہیں. جس صورت میں ہماری ایک فاؤنڈنگ ڈونرز کی مونیومنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کا یا آپ کے پیاروں کا نام لکھا جائے گا. ایک صدقہ جاریہ کا طریقہ ہے. 20 لاکھ سے شروع ہو کے تو آپ پورا ایک کمرہ یا ایک وارڈ یا کوئی اور ایریا ہاسپٹل میں اپنے نام یا اپنے والدین کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کروا سکتے ہیں. اگر آپ کیش یا چیک کلیکٹ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر سے تو 0800 11 یہ فری کال ہے. اس پہ آپ فون کریں تو ہمارے نمائندے آپ کے گھر سے آ کے آپ کی ڈونیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. 0800 11 555. تو وہ آپ سے کیش یا چیک جس طرح بھی آپ ڈونیٹ کرنے چاہیں وہ کلیکٹ کریں گے اور آپ کو پکی رسید بھی اسی وقت دیں گے. فائنلی جو ہماری ویب سائٹ ہے www.shaukatkhanam.org.pk، اس پہ بھی تمام ڈیٹیلز ہیں کہ آپ کیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کیسے کلیکٹ کروا سکتے ہیں، اور کیا کیا آپشنز ہیں ڈونیٹ کرنے. سب سے امپورٹنٹ کوسچن جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا لیکن چلیں سر، یہ کراچی میں کس لوکیشن میں بننے جا رہا ہے یہ ہاسپٹل؟ یہ ہاسپٹل ہے جی DHA سٹی میں، جو کہ ہائی وے پہ ہے. جو چیک پوسٹ ہے، جو ٹول پلازا ہے کراچی میں انٹر ہونے کا، اس سے 20 کلومیٹر پہلے ہے یہ. تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ لوکیشن بہت آئیڈیل ہے کیونکہ مین ہائی وے پہ ہے یہ، اور ہمارا انفیکٹ ہاسپٹل مین ہائی وے سے نظر بھی آتا ہے. تو خاص طور پہ جو اندرون سندھ سے لوگ آ رہے ہوں گے یا جنوبی بلوچستان سے بھی، ان کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ شہر کے ٹریفک میں، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ بلوچستان کا جو ہے وہ راستہ لگ رہا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ سندھ کا راستہ ہے. حیدرآباد کو جو سڑک جا رہی ہے اس پہ ہی ہے. سو یہ آئیڈیلی لوکیٹڈ ہے.
कराची वालों के लिए भी आसान है और जो अंदरून सिंध से इंशाल्लाह मरीज आएंगे उनके लिए भी आसानी होगी। सर कोई स्पेशल मैसेज, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए लेकिन कोई ऐसी बात जो मुझसे रह गई हो और आप नहीं, समझते हैं कि आप आवाम को बताना चाहते हैं, क्योंकि आप कॉज के लिए काम करें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। आई थिंक आपने बहुत कॉम्प्रहेंसिवली सारा कुछ डिस्कस कर लिया। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि लाहौर में और फिर पेशावर में ये हॉस्पिटल सारे जो हैं ये पाकिस्तानी कौम की जेनरोसिटी और सपोर्ट की वजह से ही बने, क्योंकि उन्होंने यकीन किया हमारे ऊपर। हर साल वो पिछले साल से ज़्यादा डोनेट उन्होंने किया तो ये हॉस्पिटल्स बढ़ते गए, हम हर साल ज़्यादा मरीज़ों का इलाज कर पाए इनके ज़रिए, और इन्हीं की वजह से ये इसी सपोर्ट से ये बढ़ते गए। एक से दूसरा अस्पताल हुआ, दूसरे से अब तीसरा इंशाल्लाह बनेगा, और यही सपोर्ट अगर जारी रहेगा तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों में नहीं तो हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में ऐसा वक्त आएगा जब तमाम पाकिस्तान के कैंसर के मरीज़ किसी न किसी शौकत खानम हॉस्पिटल में उनका इलाज हो सकेगा। ये पाकिस्तान का वो मुस्बत चेहरा है जो आज आपके सामने है, डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ। कोई एक शख्स भी होता है जिसका एक आइडिया पूरे पाकिस्तान की तकदीर, कौमों की तकदीर बदल देता है। यकीनन शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट भी एक ऐसा इदारा है जो मेरे मुल्क की आवाम की खिदमत के लिए हाजिर है, और डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब भी एक ऐसा ही चेहरा है जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपनी टीम को लेके चल रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़। लाहौर रोशन हो गया, वजह थी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। फिर पेशावर जगमगा उठा, यही वजह थी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। कराची रोशनियों का शहर है, यहाँ एक इमारत तामीर हो रही है, नाम वही है शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। आइए इस इमारत की तामीर में उम्मीद की एक ईंट लगाएं और अपने हाथों से इस अस्पताल की तामीर करें। अपने एहतियात और इमदाद अगर आप इस इमारत को देंगे तो इमारत हमारे नाम से तामीर हो जाएगी, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कराची। अपने एहतियात से ईंट लगाने के लिए 0800 11 555 पर कॉल करें।